معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چکر دے کر، ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر عمرے کر کے خانہ کعبہ کا چکر لگانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لوگوں کو رلا کر کے، لوگوں کے دل کو تکلیف دے کر کے مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کر کے سجدے میں رونے اور آنسو گرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کے دل کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، جس کو ہم نے رلایا ہے، جب تک ہم اس کے پاس جا کر کے اس سے معافی نہیں مانگیں گے، اس سے معافی تلافی نہیں کریں گے، اس کا حق واپس نہیں کر دیں گے، اس وقت تک مسجد میں آ کر رونے گڑگڑانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما۔ قابل احترام حاضرین، بزرگوں، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے دوڑو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ سورہ زاریات کی ایک آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، یعنی دنیا اور دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر آخرت کی طرف بھاگو، غیر اللہ کی تمام عبادت اور پرستش کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف بھاگو۔ آخرت میں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی طرف بھاگو، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف بڑھو۔ یہ سارا مطلب ہے وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بڑھو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے متقیوں کی پہچان بتائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے
وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، تم جلدی کرو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو جس کی کشادگی، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر۔ عام طور پر کسی چیز کی لمبائی بیان کی جاتی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کی چوڑائی، جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر، وہ جنت جو خاص متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی کرنے کا حکم دے رہا ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں، دین کے کاموں میں ہمیں جلدی کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اس طرح سے بھاگو کہ تمہارے اندر کمپٹیشن رہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کا جذبہ۔ کس میں؟ نیکی کے کاموں، دین کے کاموں میں کمپٹیشن، مقابلہ۔ لیکن جب دنیا کی بات آتی ہے تو وہاں بھاگنے کا حکم نہیں، وہاں صرف معمول چلے تو بھی چلتا۔ اللہ سورہ ملک کی آیت نمبر 15 میں کیا فرماتا ہے؟ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور۔ یہاں پر فمشو کہا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور آسان بنایا ہے، جیسے چاہے تم اس زمین پر رہ سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ فمشوا في مناكبها، تم زمین کی راہوں میں چلو، مطلب یہاں دوڑنا نہیں، معمول چلنا ہے، اور اللہ کی روزی کھاؤ۔ آپ غور کیجئے، جہاں دین کی بات ہے، جہاں آخرت کی بات ہے، جہاں نیکیوں کی بات ہے، وہاں اللہ تعالیٰ دوڑنے کا حکم دے رہا ہے، بھاگنے کا حکم دے رہا ہے، جلدی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ لیکن جہاں دنیا کی بات ہے وہاں چلنے کا حکم دے رہا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم دنیا کی طرف تو بھاگ رہے ہیں، ہم دنیا کے لیے دوڑ رہے ہیں، لیکن دین کے لیے، آخرت کے لیے، نیکیوں کے لیے ہماری رفتار بہت سست ہے۔ جہاں بھاگنا ہے وہاں ہم سلو ہیں، اور جہاں نہیں بھاگیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی روزی ہمیں دے گا، مقدر کی روزی ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے پیچھے جیسے موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ویسے اس کی روزی، اس کا رزق بھی اس کے پیچھے لگا۔ جیسے ایک انسان موت سے بھاگ کر موت سے نہیں بچ سکتا، اس سے کہیں زیادہ اگر ایک انسان اپنی روزی سے بھاگے، مجھے نہیں چاہیے روزی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت اس کو پکڑ کر کے رہتی ہے، اس کو پا لیتی ہے، اسی طریقے سے انسان اپنی مقدر کی روزی جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو مقدر کی روزی اس کو مل کر رہتی۔ تو ہمیں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں ہمیں جلدی کرنا ہے، بھاگنا ہے۔ یہ قرآن کا ہم سے مطالبہ ہے۔ یہاں پر دو چیزوں میں جلدی کرنا ہے، ایک تو ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے رب سے اپنی مغفرت کرانے کے لیے۔ ہر انسان بحیثیت انسان خطا کار، ہر انسان سے غلطیاں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہر ابن آدم سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو غلطی کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ جلدی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
گناہ پر گناہ کرتے جاؤ زندگی بھر، ہماری پوری زندگی گناہوں میں غلطیوں میں ملوث رہے، ہم ڈوبے رہے، اور آخری عمر میں اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں گے، ایسی توبہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، ایسی توبہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کن بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے جن سے جہالت اور نادانی میں، غفلت میں، سستی میں کبھی غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ سے توبہ کرتا، فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس۔ تو اللہ نے وعدہ کیا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی توبہ قبول کرے، غلطی ہو گئی فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، بیلنس نہیں کرتے ہیں، بعد میں آخری عمر میں دیکھیں۔ اسی لیے آگے اللہ کیا فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو زندگی بھر گناہ کرتے رہتے ہیں اور پوری زندگی انہیں اللہ سے توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق نہیں ملتی، اور جب موت کا وقت ان کے پاس آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ ان کے سامنے حاضر ہو چکا ہے، موت کے منظر کو دیکھ کر گھبرا کر پریشان ہو کر کے انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے وقت میں نہ اس کی توبہ قبول ہوگی، اگر وہ ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان بھی قابل قبول ہے۔ فرعون بھی جب ڈوب رہا تھا، موت کا فرشتہ اس کے سامنے حاضر ہو گیا، زندگی بھر خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، وہ بھی اپنے ایمان کا اعلان کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان غلطی کرنے کے بعد فوراً اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر، اور توبہ اصل ندامت، یہ احساس ندامت۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الندم توبہ، اصل توبہ کو ندامت اور شرمندگی، آدمی اپنی غلطی کا احساس کرے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے کیا غلطی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت میں ٹھہرایا اور جنت کی ہر چیز ان کے لیے حلال کر دی، جو چاہو کھاؤ، لیکن فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، جنت تمہارے لیے حلال ہے، جہاں چاہے رہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ لیکن شیطان کے دھوکے میں آ کر ان سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، غلطی ہو گئی، درخت کا پھل چکھ لیے جس درخت کے قریب جانے سے ان کو منع کیا گیا، لیکن غلطی ہو جانے کے بعد وہ اپنی غلطی پر اڑے نہیں رہے، بلکہ انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے تیری نافرمانی ہو گئی۔ وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں کیا، لنكونن من الخاسرین، تو ہم خسارے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ایک نبی کے استغفار کا، اپنے گناہوں سے، اپنی غلطی سے معافی مانگنے کا انداز اور طریقہ دیکھیے، اس طرح معافی مانگتا، ہم بھی معافی مانگتے ہیں، کوئی ندامت نہیں، کوئی غلطی کا احساس نہیں، کوئی شرمندگی نہیں۔
آدم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لیکن اے اللہ، اے پروردگار، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اس طرح سے دعاؤں میں، استغفار میں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو منانا، اللہ رب العالمین کے سامنے آہوزاری کرنا، یہ انداز، یہ طریقہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگ لی، اللہ معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن وہیں ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے صاف حکم کا اس نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد غرور اور گھمنڈ میں آ کر وہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی نہیں کیا، بلکہ اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے خیاس آرائیاں کر رہا۔ اے اللہ، تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں افضل ہوں، میں بڑا ہوں، میں آدم کا سجدہ کیسے کروں؟ اللہ نے اس پر لعنت دی، قیامت تک اس پر لعنت ہے۔ اس لیے غلطی ہونا یہ غلط نہیں ہے، غلطی ہونے کے بعد آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اس پر نادم اور شرمندہ ہو، اور احساس ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ ضرور قبول کرے گا۔ صرف یہ احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ اگر ایک انسان اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئے، 2 رکعت نماز ادا کرے، سجدے میں گر کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے میں پڑھ کے اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے کے لیے تیار۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا خطرہ موتی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، خالص توبہ۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ حکم دیتا ہے توبہ ہمیں کس طرح کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خالص سچی توبہ کرو۔ یہ خالص سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ کرنے کے لیے شرائط ہے، کچھ کنڈیشن ہے۔ سب سے پہلے انسان جس گناہ سے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، پہلے اس گناہ کو چھوڑ دے، گناہ چھوڑ کر توبہ۔ دوسرے، اس پر نادم اور شرمندہ ہو، اپنی غلطی کا اعتراف، مجھ سے غلطی ہوئی، افسوس کرے اس پر۔ اور تیسرے، آئندہ زندگی میں کبھی بھی اس گناہ کو نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کرے۔ یہ خالص سچی توبہ، توبۃ نصوحا۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق بندے سے ہے تو اس میں ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ بندے کا وہ حق واپس کر دے، اس بندے سے ملاقات کر کے اس سے معافی تلافی کر لے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چکر دے کر، ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر عمرے کر کے خانہ کعبہ کا چکر لگانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لوگوں کو رلا کر کے، لوگوں کے دل کو تکلیف دے کر کے مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کر کے سجدے میں رونے اور آنسو گرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کے دل کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، جس کو ہم نے رلایا ہے، جب تک ہم اس کے پاس جا کر کے اس سے معافی نہیں مانگیں گے، اس سے معافی تلافی نہیں کریں گے، اس کا حق واپس نہیں کر دیں گے، اس وقت تک مسجد میں آ کر رونے گڑانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بندے کا حق ہے، بندہ ہی معاف کرے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اور
توبہ کرنے کے لیے ہمیں ہماری زندگی میں کتنا بھی گناہ ہو جائے، کتنی بھی غلطی ہو جائے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی میں میری پوری زندگی گناہوں میں گزری، میں نے اللہ کی بڑی بڑی نافرمانی کی، بڑی بڑی غلطی مجھ سے ہوئی۔ انسان کبھی مایوس ہو جاتا ہے، کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے تو ایسی مثالیں ہیں کہ بنو اسرائیل کے 100 لوگوں کا قاتل، اس پر بھی اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 50 پر 3 ہم پڑھیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 50 پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے۔ کسی نے کہا میں نے چوری کی ہے، میں نے شراب پیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، میں نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو ذکر کر رہے تھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کیا میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سورہ زمر کی آیت نمبر 50 پر 3 اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ ان کو جواب نہیں دے رہے ہیں، آپ خاموش ہیں، ان کو جواب دیجئے میری طرف سے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرے ان بندوں سے کہو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہ ایک طرف، تمہارے رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اپنے بندے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی کتنا بھی ہمارے پاس گناہ ہو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور توبے کا سب سے بہترین اور افضل وقت یہ ہے کہ انسان وقت سحر اللہ کی بارگاہ میں اٹھے اور اس وقت کم سے کم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کر کے مصلی پر بیٹھ کر یا سجدے میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، گڑ گڑائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ خود اعلان کرتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ۔ ہے میرے بندوں میں سے کوئی جو اس وقت اٹھ کر کے مجھ سے سوال کرے، میں اس کی مرادوں کو پورا کرنے والا ہوں۔ ہے اس وقت جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ ہے اس وقت جو مجھ سے کوئی معافی مانگے، میں اس کو بخش دوں گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو رات کی اس گھڑی میں جس وقت دنیا سو رہی ہے، نیند کے مزے اڑا رہی ہے، اپنے نرم گرم بستر پر آرام کر رہی ہوتی ہے، ایسے وقت اللہ کے نیک مخلص بندے اپنے بستروں سے الگ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت عظیم عمل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے، یہ بہت بڑی مہربانی ہے اللہ کی۔ ہماری زندگی کے سارے مسائل کا حل، ہماری زندگی کے سارے مسائل کا حل موجود ہے، ہماری ساری پریشانیوں کا علاج موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کریں، اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے سورہ زاریات میں اپنے مومن متقی بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ میرے متقی بندے وہ ہیں جو راتوں میں بہت کم سوتے ہیں، ان کی راتوں کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ آپ غور فرمائیے اس آیت پر، وہ بندے جن کی راتوں کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہو، کیا انہیں استغفار کی ضرورت ہے؟ کیا ان سے گناہ ہو سکتے ہیں؟
ان سے غلطی ہو سکتی ہے جن کی رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، وہ بندے وقت سحر اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے۔ آج ہماری راتوں کا اکثر حصہ اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے، لیکن ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہمیں اسی بات کی دعوت دے رہا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگوں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جلدی کرو، ٹال مٹول مت کرو۔ آج انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگوں، نیک انسان بن جاؤں، لیکن جیسے ہی اس کے اندر خیالات آتے ہیں، جذبہ پیدا ہو، شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا۔ ابھی تو جوانی ہے، انجوائے کرنے کا وقت ہے، ابھی زندگی کا ایک لمبا حصہ باقی ہے، میری زندگی کی ایک کافی عمر باقی ہے، اسی وقت سے استغفار کرنے، معافی مانگنے، نیک بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آخری عمر میں ایک ہی بار معافی کریں، زندگی کے آخری عمر میں جا کر کے حج عمرے کر لیں گے، سارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں دوستو، کیا ہم نے اپنے رب سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ آخری عمر تک ہم باقی رہیں گے؟ بڑھاپے کا عمر جس کے لیے ہم اپنے عمل کو ٹال رہے ہیں، بڑھاپے کی زندگی ہمیں نصیب ہوگی۔ آج قبرستان جاؤ، ان قبرستان میں جو مدفون لوگ ہیں، خبروں میں جہاں معصوم بچے دفن ہیں، وہی نوجوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد خبروں میں مل جائے گی، اور بوڑھے حضرات بھی وہاں پر خبروں میں مدفون ہیں۔ اس لیے موت کسی کے پاس ٹائم لے کر کے نہیں آتی، ابھی تو بچہ ہے، ابھی نوجوان ہے، ابھی اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی اس کی زندگی کے بہت سارے ارمان، بڑی آرزوئیں، بڑے خواب باقی ہیں، خواب پورے کر لے گا، اس کے بعد اس کی موت ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ٹالنے کا مزاج بعد میں دیکھیں گے، جمعہ سے شروع کریں گے، رمضان سے شروع کریں گے، 1 تاریخ سے شروع کریں گے، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، ہم کو شیطان ٹالنے کا مزاج۔ وہ زندگی میں وہ وقت نہیں آتا ہے، اور انسان پوری زندگی ایسے ہی ٹال مٹول میں، غفلت میں گزار دیتا ہے۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال کی ایک لمبی عمر ایسے ہی غفلت میں، ٹال مٹول میں گزار دیتا ہے، اس کو توبے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کو عمل صالح کی توفیق نہیں ہوتی، اور جب موت کا وقت آتا ہے، موت کا فرشتہ اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، موت کے فرشتے کو دیکھ کر، ڈر کر، گھبرا کر، وہ اللہ رب العالمین سے مہلت مانگتا ہے اور کہتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ بس مجھے تھوڑی مہلت، تھوڑا سا ٹائم، میں اپنے گھر والوں سے تھوڑا بات کر لوں، میرے مال میں سے، میری پراپرٹی میں سے اتنا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، میں اپنی فلاں پراپرٹی کو اللہ کی راہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، فلاں کو وقف کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے بس اتنا بات کرنے کا مجھے موقع دے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے، اس کا ٹائم آ گیا، تو ایک لمحے کے لیے اس کو موقع نہیں، ایک لمحے کا تو وقت پوچھ رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک لمبی زندگی دی تھی، لمبی عمر دی تھی، نیک بننے کے لیے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، سفر آخرت کے لیے، نیکیوں کا توشہ جمع کرنے کے لیے تیرے پاس ایک لمبا ٹائم تھا، لیکن تو نے اپنی زندگی کی قدر نہیں کی، اپنی زندگی کو لہو لعب میں گزار دیا، ضائع کر دیا۔ اب تو رب سے موقع مانگ رہا ہے، مہلت طلب کر رہا ہے، اب تو کسی نفس کو بھی مہلت ملنے والی نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہم بات کہی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الدنیا ثلاثۃ ایام، اے لوگو یہ دنیا 3 روزہ ہے، اما امس فقد ذهب بما فيه واما غدا فلعلك لا تدركه واما اليوم فلك فعمل فيه۔ ایک گزرا ہوا دن جو گزر گیا وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ ہماری پوری زندگی 3 دن کا نام ہے، جو گزرا ہوا کل واپس نہیں آ سکتا، آنے والے کل کی گارنٹی نہیں، ملے گا یا نہیں ملے گا۔ گزرا ہوا کل واپس نہیں آتا،
آنے والے کل کا بھروسہ نہیں. کہتے ہیں اما اليوم فلک فاعمل فی، اے بندے آج کا دن جس میں تیری سانسیں چل رہی ہیں، جس دن میں تو گزر رہا ہے، یہ تیرا ہے. تجھے اگر عمل کرنا ہے فعمل فی، آج ہی کر. بعد میں دیکھیں گے، کل سے شروع کریں گے. یہ ٹال مٹول مت کر، کل آنے والا نہیں اور کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے جو بھی کرنا ہے آج ہی کر. اما اليوم فلک فاعمل. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے ہمیں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جلدی کرو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کو حاصل کرنے میں تم جلدی کرو جس کی کشادگی، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر. میرے بزرگوں دوستو، جنت حاصل کرنے میں ہمیں جلدی کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنت ہماری آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہماری آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کی مہربانی سے کل قیامت کے دن ہم عذاب جہنم سے بچ جائیں اور ہمیں جنت مل جائے. یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 پر 5 میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. آخرت میں جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہے. یہ کامیابی، اس کامیابی کو حاصل کرنے میں ہمیں جلدی کرنا، ٹال مٹول نہیں کرنا. صحابہ کرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کیجیے. ان کے سامنے جنت کا تذکرہ آ گیا، جنت کا شوق، جنت کا جذبہ کیسا تھا ان کے پاس. غزوہ احد کا موقع ہے، مسلمانوں اور کافروں کی صفیں آمنے سامنے ہیں. ایک شخص آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سوال کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ارائیت ان قتلت فأین انا، اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، دشمنوں سے میں لڑوں، میدان جنگ میں جاؤں اور مجھے شہید کر دیا جائے تو میرا ٹھکانہ کیا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی الجنہ، تو جنت میں جائے گا. جنت کا تذکرہ سنتے ہی اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا. فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، اس کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھی، کھجوریں کھا رہا تھا. کھجوریں اٹھا کر پھینک دیا اور کہا اگر ان کھجوروں کو کھانے میں ٹائم لگاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سامنے سے جنت چلی جائے. میدان جنگ میں کود گیا، دشمنوں سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ ایک کافر کے ہاتھوں اس کو شہید کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمل قلیلا واجر کثیرا. کتنا خوش نصیب انسان ہے، بہت کم عمل کیا لیکن بڑے اجر کا مستحق ہو گیا، جنت میں چلا گیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اسلام کی پہلی جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کا بڑا افسوس تھا. اسلام کی پہلی جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا، بڑا دکھ تھا، بڑا ملال تھا انہیں اس پر. اور انہوں نے اپنے رب سے یہ معاہدہ کیا تھا، صدق دل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ اگر کبھی جنگ کا کوئی موقع آیا تو میں اس میں ضرور شریک ہوں گا اور اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاؤں. جب اگلے سال غزوہ احد کا موقع آیا، اس وقت غزوہ احد میں وہ شریک ہوتے ہیں، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، اور دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں. سامنے سعد بن معاذ سے ملاقات ہوتی ہے. سعد بن معاذ واپس لوٹ رہے ہیں. کہا سعد بن معاذ تم کہاں واپس جا رہے ہو؟ انی اجد ریح الجنہ دون احد، میں تو احد پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کافروں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے، اور کافروں نے ان کے لاش کا مسئلہ کر دیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ان کی لاش کو پہچانا نہیں جا رہا تھا. ان کی بہن نے ان کے انگلیوں کے پور کے نشان سے ان کو پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے. بتانے والوں نے بتایا، حدیث میں ہے کہ ان کے جسم پر 80 سے زائد زخم تھے.
تیر تلوار نیزے سب زخم ملا کر کے ان کے جسم میں 80 سے زائد زخم. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ صحابہ کرام کا شوق اور جذبہ ہے. جب ان کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا، جنت کو حاصل کرنے کا اشتیاق ان کے دل میں ایسا پیدا ہوتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آتے، سوال کرتے، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ويباعدنی من النار، ای العمل افضل، ای المؤمنین افضل، ای الاسلام خیر. اے اللہ کے رسول، ای العمل احب الی اللہ، ای الصدقۃ اعظم اجرا. اے اللہ کے رسول، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے اسلام کی بہترین تعلیمات کون سی ہے؟ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون سے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، کس عمل پر مجھے جنت مل سکتی ہے؟ کیسے میں جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ کس صدقے پر سب سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا؟ ہمیشہ صحابہ کرام افضل چیز کو تلاش کرتے تھے، افضل کے بارے میں پوچھتے تھے. اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ اللہ کو کی نظر میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے میرے بزرگوں اور دوستو. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بھی علماء سے سوالات کرتے ہیں. ہمارے سوالات کیسے رہتے؟ کیا یہ چلتا کیا یہ جائز ہے؟ یہ چلے گا؟ یعنی چلتا اور چلے گا میں ہی ہماری زندگی گٹ رہی، صرف جواز اور رخصتوں کے پیچھے پڑے. کبھی بھی ہمارے اندر بلند خیالات، بلند حوصلہ، بلند عزائم پیدا نہیں ہوتا. ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ہمیشہ اس کے حوصلے بلند. یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کی صفت ہے. وہ ہمیشہ افضل کی تلاش میں رہتے تھے. اے اللہ کے رسول، زیادہ کس عمل پر زیادہ اجر ملے گا؟ کس عمل سے اللہ زیادہ راضی ہوگا؟ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ وہ عمل ہم کریں. یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا. اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستو، علامہ اقبال نے نوجوانوں سے خطاب کر کے کہا تھا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے بارا. میرے بزرگوں اور دوستو، ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، ان کی سیرت کو اپنائیں. اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وہ جنت جو متقیوں کے لیے تیار کی، متقیوں کے لیے بنائی گئی. یہ جنت خاص متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. جہنم کے بارے میں اللہ نے کہا وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جہنم کافروں کے لیے تیار کی. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا. ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی جنات ونعیم، ان المتقین فی جنات ونہر، ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی ظلال وعیون، ان للمتقین مفازا. ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ اپنے مومن متقی بندوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سناتا ہے. یہ جنت خاص متقیوں کے لیے تیار کی گئی. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ تقویٰ کیا ہے؟ متقی کون؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تم اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق. یہ حق کا تقاتی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی تھی، اتق اللہ حیثما، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. اللہ کا تقوی اختیار. بند کمرے میں ہیں، لوگوں کے مجمع میں ہیں، دن کے اجالے میں ہیں، رات کی تاریکی اور تنہائی میں ہیں، گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، مکان میں ہیں، دوستوں میں ہیں، فیملی میں ہیں، کہیں بھی ہیں. اس احساس کے ساتھ زندگی گزارو، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے لیکن میرا رب مجھے ضرور دیکھنا. مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے عمل کا حساب و کتاب لے گا. اس لیے میں رب العالمین سے چھپ نہیں سکتا. وہ رب العالمین جس کی قدرت یہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین
وما تخفی الصدور، راستہ چلتے ہوئے نظروں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ آنکھوں کے اشارے سے ہم جو کسی پر نظر ڈالتے ہیں، وہ نظروں کی خیانت جس کو دیکھنے والا کسی نے نہیں دیکھا، اللہ اس خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں، ہمارے سینے کی پوشیدہ باتوں کو، ہماری راز و نیاز کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہم جہاں کہیں بھی رہیں اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ مجموع الزوائد اور طبرانی کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پہاڑ کے ایک دامن سے گزر رہے ہیں اور ایک بکریوں کا چرواہا اپنی بکریاں چرا کر کے واپس لوٹ رہا ہے، اپنے مالک کے پاس جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کی ایمان اور تقوی کا امتحان لینا چاہا، اس کے قریب گئے، اس سے کہا مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے، تم مجھ سے ایک بکری بیچ دو اور اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا لو۔ اس بکری کے چرواہے نے کہا اللہ کے بندے، میں ان بکریوں کا چرواہا ہوں، ان کا مالک کوئی دوسرا ہے، میں بکریوں کو بیچنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ یہ تو واقعی مومن متقی نظر آتا ہے اور اس کا امتحان لینا چاہا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ گے، تمہارا مالک ایک بکری کی کمی کے بارے میں جب تم سے سوال کرے گا کہ ایک بکری کم ہے تو کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا اور بھیڑیا لے کر چلا گیا، کھا لیا۔ تم اس طریقے سے اپنے مالک کے پاس یہ بہانہ بنا کر کے بچ سکتے ہو اور ایک بکری کی قیمت سے تمہیں فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ فوراً بکریوں کا وہ چرواہا، پہاڑوں کے دامن میں زندگی گزارنے والا، اس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کیسا تقوی ہے، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے بندے فائن اللہ، تو مجھے یہ بہانہ بتا کے جا رہا ہے کہ اپنے دنیا کے مالک کو یہ کہہ کر کے، یہ بہانہ بنا کر کے تم بچ جاؤ گے، لیکن مجھے یہ بھی بتا کر کے جاؤ جو مالک یوم الدین ہوگا، قیامت کے دن کا مالک ہوگا، وہ رب ذوالجلال والاکرام جب مجھ سے سوال کرے گا اس وقت میں کیا بہانہ بنا کر کے بچوں گا، مجھے یہ بھی بتا کر کے جاؤ۔ فائن اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ زار و خطار رونے لگے، اس کے اس تقوی کا معیار دیکھ کر کے اس کے ساتھ گئے، اس کے مالک سے کہا تمہارے اس غلام کی قیمت کتنی ہے؟ اس غلام کی قیمت اس کے مالک کو دے کر کے اس کو غلامی سے آزاد کر دیا اور ساری بکریاں اس مالک سے خرید کر کے وہ ساری بکریاں اس چرواہے کو دے دیا اور کہا میں تیرے ایمان اور تقوی سے متاثر ہو کر کے تجھ کو دنیا میں نے غلامی سے آزاد کیا ہے، مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ تقوی رب العالمین ہم سے ایسا تقوی مطالبہ کرتا ہے، تقوی کا یہ معیار ہمیں ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہی تقوی، اسی تقوی کا معیار ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اسلام کی بڑی بڑی عبادتیں قائم کی گئیں، مشروع قرار دی گئیں۔ روزے کا مقصد تقوی، حج کا مقصد تقوی، قربانی کا مقصد تقوی، اسلام کی بڑی بڑی عبادتیں صرف اسی لیے رکھی گئیں تاکہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، ہم متقی ہو جائیں۔ اس لیے کہ وعدت للمتقین، آخرت میں جس جنت کو تیار کیا ہے رب ذوالجلال نے، وہ جنت خاص متقیوں کے لیے بنائی گئی۔ میرے بزرگوں دوستو، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے: الخوف من الجلیل، والعمل بالتنزیل، والقناعت بالقلیل، والاستعداد لیوم الرحیل۔ کہا کہ تقوی کسی کے اندر اگر 4 چیزیں ہیں تو سمجھیے کہ وہ متقی۔ ایک تو اللہ کا خوف، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، اللہ کی نازل کردہ شریعت، اللہ کے دین پر عمل کرنا، والقناعت بالقلیل، کم پر تھوڑی چیز پر بھی قانع ہو جانا، مطمئن ہو جانا، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس پر صابر و شاکر ہو کر کے زندگی گزار لینا، اور والاستعداد لیوم الرحیل، اور سفر آخرت کے لیے تیاری کرنا۔ یہ 4 چیزیں تقوی کی علامتیں ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا
ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى وان یشکر فلا یکفر۔ تقوی نام ہے تین چیزوں کا کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور بندہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، کبھی اللہ کو نہ بھلائے، اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرے، اس کی ناشکری نہ کرے۔ یہ تقوی کی تعریف ہے اور تقوی کے مظاہر ہیں، تقوی کے تقاضے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ تقوی کی صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر ہم متقی ہو گئے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، اور اس تقوی کی برکت ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوگی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں۔ سورہ طلاق آپ پڑھتے جائیے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ کا جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور ہر مشکل اور پریشانی سے اللہ اس کو باہر نکال دے گا۔ اللہ کا جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی کے لوگ واقعی اللہ پر ایمان لے آتے، متقی ہو جاتے، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے کھولنے کے لیے تیار ہے۔ مومنوں اور متقیوں کے لیے یہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہمیں رب العالمین کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ، آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے مومن متقی بندوں سے وعدہ کیا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ ایک بار پھر میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اے لوگوں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جلدی کرو، ٹال مٹول مت کرو، سستی اور غفلت سے کام نہ لو۔ دین کے کام میں، آخرت کے کام میں، نیکی کے کاموں میں کبھی بھی سستی اور ٹال مٹول نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جلدی کرو، زندگی کا یہ چراغ کب بجھ جائے، تم کب کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ، زندگی کا یہ خاتمہ ہو جائے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کسی انسان کو یہ پتا نہیں کہ اس کی موت کب ہوگی، کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، کسی کو نہیں پتا ہے۔ اس لیے وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اس کی قدر کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اور رب کے رضا کے لیے، سفر آخرت کے لیے کچھ نیکیوں کا توشہ جمع کر لو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو جنت خاص متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ جنت کا حاصل کرنا یہ ہماری ساری عبادتوں، ساری محنتوں، ساری تگ و دو، دنیا میں ہماری ساری کوششوں کا خلاصہ۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے؟ تمام کوششوں کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے کہ آخرت میں ہمیں اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے ہمیں جنت حاصل ہو جائے اور ہم عذاب جہنم سے بچ جائیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ، میرا رب مجھے یہی دعوت دے رہا ہے، اس آیت میں ہمیں یہی پیغام دیا گیا ہے، اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کی بخشش کرانے میں اور جنت حاصل کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ ایک مومن بندہ اس حال میں رب العالمین سے ملاقات کرے کہ اس نے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا، اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی، تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہے۔ اس لیے ہم ٹال مٹول نہ کریں، سستی اور غفلت سے کام نہ لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے، آفت و بلاؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسے دن میں جس وقت آپ کے کاروبار
کا معاملہ رہتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے، علم اور اہل علم سے محبت کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ خیرا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔